حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایک انسان کا اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس کوئی ایسا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ بندہ اعمال صالحہ کر کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کرتے ہیں کہ اسے کوئی تکلیف دے کر کے، بیماری کی شکل میں یا کسی پریشانی اور ٹینشن میں کسی بھی طریقے سے اس مومن کو تکلیف دے کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے مقام تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مومن کی تکلیف اور جو بیماری ہے یہ بھی مومن کے حق میں ایک قسم کی نعمت ہے، لیکن خود بخود جو ہے اس کو مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی ہے، خیریت کی کرنی ہے، صحت کی کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے کسی بھی شکل میں تو اس پر انسان کو صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ ہم تو بے حساب صبر کرنے والوں کو، صابرین کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بڑا اس کے لیے اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس مومن کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن غمگین ہو جائے، اس کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایمان والوں کو تکلیفیں آئی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کا حکم لے کر کے آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں مومن مسلمان کی موت کا وقت قریب ہے، اس کی تمنا ہے کہ الماری میں روغن زیتون جو ہے پڑا ہوا ہے، وہ روغن زیتون کی شیشی میں توڑوں تاکہ وہ استعمال نہ کر سکے۔ اور دوسرے فرشتے نے بتلایا کہ مجھے یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذمے لگایا ہے کہ فلاں ایک کافر ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کی تمنا ہے کہ مچھلی میں کھاؤں، لیکن مچھلی کہاں ان کو نہیں مل رہی ہے، تو سمندر سے مچھلیوں کو دھکیل کر کے دریاؤں سے اور بالآخر ان کے شہروں تک، ان کی قریہ اور بستی تک جو ہے میں یہ مچھلی پہنچا دوں تاکہ وہ اس کے عزیز قریب اور اس کے اہل و عیال میں سے کوئی جا کر کے وہاں سے مچھلی خرید کر لائے اور گھر میں پکائے اور یہ استعمال کرے اور یہ مچھلی کھائے۔ چنانچہ اس کی کافر کی تمنا پوری ہو گئی، مسلمان روغن زیتون استعمال نہیں کر سکا، وہ شیشی فرشتے نے توڑ دی اللہ کے حکم سے۔ اب دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کا تو کوئی بھی حکم، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آپ نے اس طرح کیوں کرایا کہ مومن مسلمان کی تمنا تو پوری نہیں ہوئی اور کافر کی تمنا پوری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسلمان مومن کا ہم نے ایک خاص مقام رکھا تھا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو ہم نے ذرا سی تکلیف دے کر کے اس کو اس مقام پر پہنچایا جو ہم نے لکھا تھا اس کے لیے۔ اور کافر نے ایک نیکی، دنیا میں جتنی اس کافر نے نیکیاں کی تھیں، اچھے کام کیے تھے، اس سب کے بدلے اور اس کا عوض ہم نے اس کو دنیا کے اندر دے دیا تھا۔ ایک نیکی اس کی باقی تھی تو ہم نے مچھلی اس کو دے کر کے، مچھلی کھلا کر کے ہم نے اس کا بھی بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیا ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن ہے، ایمان والا ہے، اور ایک کافر ہے،
دونوں جو ہیں دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کے مچھلی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور دونوں جال لگاتے ہیں، اور مسلمان کی جال میں کوئی مچھلی نہیں آتی ہے اور کافر کی جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اے میرے ربا، اے پروردگار، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا، اس کی حقیقت تو ظاہر فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے عرش کے نیچے جنت کے اندر تالاب دکھلایا، جس کے اندر مچھلیوں کا بہت سارا ذخیرہ موجود تھا۔ فرمایا کہ یہ اس مومن کے لیے ہم نے جنت کے اندر تالاب مچھلیوں سے بھرا ہوا تیار کر کے رکھا ہے، اور کافر کے لیے فرمایا اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، جہنم ہے جہاں پر سانپ بھی ہیں اور بچھو بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس مومن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، تم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جال لگاتے ہو، تمہاری جال میں تو کوئی مچھلی نہیں آتی ہے، اور وہ تو کافر ہے، بتوں کے نام لیتا ہے، اس کے جال کے اندر مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ تو وہ مومن کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے روز تو اللہ تبارک و تعالی ڈیلی بہت سارا کھلاتا پلاتا ہے، اگر آج نہیں دیا تو پھر کیا حرج ہو گیا، کون سی مشکل ہو گئی، کون سی بڑی بات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو روز کھلاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہی خوشخبری دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلائی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کبھی انسان کو، مسلمان کو، خصوصی طور پر مسلمان کو، مومن کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارے راز مضمر ہوتے ہیں، بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی تو اس کا عوض جو وہ مانگتا ہے، کبھی دعائیں اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی اسی کو آ جاتی ہیں، دعائیں بھی اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں، تو کبھی اس کے عوض جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، دوسرا ملتا ہے جو اس سے بہتر ثابت ہوتا ہے، اور کبھی اس کو قبر کے اندر یہ دعائیں کام آئیں گی، اور کبھی جو ہے اس کے لیے نعمتیں جنت کے اندر بہت ساری اس کی پوری ہوں گی، اس کی تمنائیں پوری ہوں گی اور نعمتیں اس کو ملیں گی، اور وہاں جا کر کے یہ انسان مسلمان کہے گا اے کاش میری ایک دعا بھی دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ تو مومن کے لیے بڑا اعزاز ہے، مومن کے حق میں تکلیف بھی نعمت ہے۔